اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. علامات قیامت، اس میں ہم تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، جزء الثالث، جس میں ہمارا ٹاپک ہے ظہور مسیح الدجالی، مسیح دجال کا ظہور. مسیح دجال کا ظہور یا مسیح دجال کا خروج، جن ٹاپکس کو ہم کور کریں گے اس میں مسیح دجال کون ہے، اس کے علاوہ کیا وہ آج کہیں موجود ہے یا نہیں، کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، اس کے علاوہ اس کی علامات کیا ہوں گی، کیسا وہ دکھنے میں ہوگا، اس کے خروج کے اسباب کیا ہوں گے، کیا ایسی وجوہات ہوں گی جس وجہ سے وہ ظاہر ہوگا، دجال کو کون سی ایسی بات غصے میں مبتلا کرے گی جس کی وجہ سے اس کے خروج کا سبب بنے گی وہ بات. اس کے علاوہ دجال کے بارے میں کچھ غلط عقائد بھی لوگ رکھتے ہیں. اگر انشاءاللہ وقت ہوا تو آخری ٹاپک کو کور کریں گے، ورنہ تو پھر ہم اس بات پر اختتام کریں گے کہ دجال سے بچنے کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور طریقے سکھائیں انشاءاللہ. تو دجال کون ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی کتاب میں بھی معلومات بہت حد تک دی ہوئی ہے، کافی واسٹ ٹاپک ہے، بہت ساری احادیث اس میں کور کی گئی ہیں. کچھ احادیث جو اس میں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیگر کتب سے مستفید کریں گے. تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا، یعنی وہ انسان ہی ہوگا، کوئی الگ سی مخلوق نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نہیں دی ہیں، کسی بھی عام انسان کو نہیں عطا کی ہوں گی اللہ نے. یہ ساری اس کی قوتیں جو فتنہ بنیں گی پوری دنیا کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بطور آزمائش عطا کی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبع یعنی ہمیں وارن کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں، یعنی اس کے پاس جو فتنہ والی چیزیں ہوں گی اس سے ہم گمراہ نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات بھی واضح کر دی ہیں تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں. لہٰذا دجال کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. اور کسی بھی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے. حضرت حذیفہ کا یہ عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر یعنی فتنوں کے بارے میں کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے تاکہ وہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شر کی باتیں بتاتے، اس وجہ سے حضرت حذیفہ کا یہ انٹرسٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی شرور ہیں ان کے بارے میں سوال کر لیں. دجال اس دنیا کا سب سے بڑا بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس بات کا بہت اندیشہ تھا، یعنی خوف تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو باخبر کیا. کئی احادیث ملتی ہیں، کئی تعداد میں احادیث دجال کے بارے میں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احادیث کے ذریعے ڈرایا بھی ہے اور آگاہ بھی فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے بھی ہوں گے اور شبہات بھی ہوں گی. بہت سارے ایسے ڈاؤٹس ہوں گے جس کی بنا پر یہ شبہ جائے گا کہ کہیں یہ نعوذ باللہ خدا تو نہیں، اور لوگ اس کو خدا تسلیم کریں گے. کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب العالمین ہوں.
چنانچہ ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے انشاءاللہ جب طریقے معلوم کر لیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو آپ کی کتاب کی جانب آئیں گے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 197۔ اس میں پہلی حدیث مسئلہ نمبر 145، قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا، اس کی وضاحت حدیث نمبر یا مسئلہ نمبر 215 میں دی ہوئی ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 235 ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری، دیکھیں حضرت حذیفہ کی بات آ گئی۔ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، تو وہی یہ والی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ یہاں اگلا جو حصہ ہے اس کو ضرور غور سے سنیے گا کہ ہماری گیدرنگز میں ہم کیا باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کرام آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لائک مائنڈڈ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کا انٹرسٹ پتہ چلے گا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور انہی باتوں کے درمیان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپس میں کس چیز کی باتیں کرتے ہیں؟ قیامت کی۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں ہم قیامت کی بات کریں، موت کی بات کریں، قبر کی بات کریں تو ایسا ایک تاثر چھوڑا جاتا ہے یا سامنے سے یہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، زندگی اس کو انجوائے کرنے دیں، موت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، جب فتنے آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری زندگی کی حقیقتیں ہیں، بلکہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، ہمیں موت کا بھی سامنا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنا ہے، قیامت میں بھی حاضر ہونا ہے۔ تو اسی یقین کے بعد صحابہ کرام اس ٹاپک پر ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق مزید اضافہ ہو اس میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ کو ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ قیامت کی چھوٹی علامات بھی ہیں اور بڑی علامات بھی ہیں۔ چھوٹی علامات کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ کتنی ہیں، کسی کے خیال میں 75 ہیں، کسی کے خیال میں 110 ہیں، کسی کے خیال میں 130 ہیں، اور اس طرح ترتیب کچھ آگے پیچھے ہے۔ لیکن 10 بڑی علامات ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بڑی علامات جو ہیں وہ 10 ہیں، جو امام مہدی کے ظہور کے بعد سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی اور بڑی علامات کے درمیان جو ایک شخصیت ہیں وہ ہیں امام مہدی۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بعد بھی کچھ چھوٹی علامات بھی ہوں، لیکن ان کے بعد بڑی علامات یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم درج ذیل نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، دھواں، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض یعنی زمین کا ایک جانور نکلے گا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دھواں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دجال۔ تو نشانیوں میں کون کون سی 10 علامات ہیں؟ دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ ویسے مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا، کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرق سے ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی 10 علاماتیں خرق عادت ہیں، فطرت سے، نیچر سے بالکل ڈفرینٹ یہ علامات ہیں۔ نیچر ڈیزاسٹرز ہیں، سمجھ لیں کہ نیچر اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، یہ نیچر کے اگینسٹ ہیں، جس میں دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج کا خروج، مشرق میں خسف، مغرب میں خسف اور جزیرہ عرب میں خسف۔ یہ 3 خسف ہوں گے دھنسنا زمین کا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 10 علامات میں سے آج ہم ابتدا کر رہے ہیں دجال سے۔ یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دھواں خرق عادت کیسے ہے، وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ دھواں کوئی عام دھواں نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح خسف بھی ہم نے پڑھا،
یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام خسف نہیں ہوگا. اور 3 مقامات ایسے ہیں جو قیامت سے پہلے دھنس جائیں گے. اور آگ کا نکلنا بھی ایک خرقِ عادت تو نہیں ہے، لیکن یہ آگ بہت بڑی آگ ہوگی. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 146، دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے. اس کے فالوورز کون ہوں گے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. دجال شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا. تو شام اور عراق کے درمیان کوئی ایک مقام ہے جہاں سے وہ ظاہر ہوگا. یہ جو حدیث میں ورڈ آیا ہے جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے چمڑا بھری ڈھالوں والے چہرے، کیسے لوگ ہوں گے اس کی وضاحت ہے. چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ ہیں. واللہ عالم. وہاں رہنے والی یہ کون سی قوم ہوگی جو اس کی حمایتی ہوگی اور جس کا سپورٹ اس کو حاصل ہوگا.